اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ویلکم ٹو نیو ولاگ. آج کا ولاگ ہے, یہ ولاگ نہیں ہے, یہ بہت ایسے کے لیے ایک ایمرجنسی کی ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں پیرنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, سب کے لیے بنا رہا ہوں. ایمرجنسی کیوں ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس کی لائف کا سوال ہے, فیوچر کا سوال ہے. سوال اس لیے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ اس بات میں ہونے والا ہے کہ ایران نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے فضائی. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے, ریئلٹی ہے, جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, جو بھی ہے, تو مہربانی کر کے یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے, ان کی لائف کا سوال ہے. میرے 20-25 ویوز ایسے کے لیے, میں ویوز کے لیے نہیں بنا رہا یہ ویڈیو. اگر میری ویڈیو سے کسی کی لائف بچ جاتی ہے, سیو ہو جاتی ہے, ان کا فیوچر بچ جاتا ہے تو انہیں فائدہ ہے. مجھے اتنا کچھ خاص فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ میرا چینل تو مونٹائز ہی نہیں ہے. تو پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں. تو اس میں کتنی ریئلٹی ہے کہ ایران نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے یا نہیں کیا. یہ بہت ہی سوشل میڈیا پہ پھیل رہا ہے کہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, اٹیک کر دیا, فضائی حملے کر دیے, میزائل گرا دیے. تو اس میں نمبر 1, آپ جتنی بھی نیوز دیکھ رہے ہیں, چاہے پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں, کشمیری ہیں, آپ جس بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس میں یہ بات سچ ہے کہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے. اب اس میں کتنے فیکٹرز ہیں کہ ایران نے جو پاکستان پہ حملہ کیا وہ کیوں کیا ہے, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. کیا سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ پاکستانی گورنمنٹ سے الاؤ لیا ہے, مطلب کچھ ایسے دہشت گرد ہیں جنہوں نے ایران پہ تھوڑا بہت نقصان پہنچایا تو انہوں نے جسٹ ان کے اوپر اٹیک کیا ہے, تو پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کیا. تو فرسٹ آف آل اس کوسچن میں آنسر کرتا ہوں, یہ جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. تو انہوں نے کوئی دہشت گردوں پہ اٹیک نہیں کیا, انہوں نے ٹوٹلی پاکستان کی سرحد کے اوپر اٹیک کیا. بھائی یہ بہت ہی ایسے کہ اب کریٹیکل سچویشن بن چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور بہت ہی اب کہنے سچویشن ایران میں تو بہت خراب ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے پاکستان میں بھی خراب ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ جو اب چین نے اس میں بہت ہی اہم رول ادا کیا. وہ کیسا ہے کہ چین نے ایران کو بھی سمجھایا ہے اور پاکستان کو بھی کہ دیکھیں آپ مزید اس میں وہ کشیدگی وغیرہ پیدا نہ کریں, جتنا ہو سکے آپ اس سے تھوڑا بہت اوائڈ کریں, تعلقات وغیرہ بحال کر لیں, مطلب گفتگو وغیرہ کر لیں, جو بھی مسئلہ ہے مل بیٹھ کے حل کر لیں. نہ تو پاکستان سننے کو تیار ہے اور نہ ایران سننے کو تیار ہے. تو ایسے کریں دونوں جو کنٹری دونوں جنگ کی طرف جا رہی ہیں, تو اب دونوں کنٹری نے ایک سٹیپ اٹھایا. ہاں, تو اب ایران نے بھی ایک سٹیپ اٹھایا اور پاکستان نے بھی ایک سٹیپ اٹھایا. وہ کون سا سٹیپ ہے جو کہ بالکل سب سے ایسا کہ خطرناک سٹیپ ہے جو دونوں کنٹریز کے ریلیشن کو خراب کر سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا سفیر ایران سے واپس بلا لیا ہے, آرڈر دے دیا, مطلب وہ واپس آ جائے گا. اور ایران نے بھی, بلکہ پاکستان نے ایران کا جو سفیر تھا وہ اسے بھی اپنی کنٹری سے ایسے کہ نکلنے کا آرڈر دے دیا ہے, تو وہ بھی واپس جا رہے ہیں. تو اب اس سے ظاہر ہے تعلقات مزید زیادہ خراب ہوں گے, اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو مزید خدشات ہو سکتے ہیں نا, یا ایسے کہ نقصان ہو سکتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کا ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ تجارتی کاروبار میں نقصان آ سکتا ہے. اسٹوڈنٹس ایسے کہ ان کا اگر کچھ بھی اسٹیپ اس طرح کا نکلتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نقصان ہے. کیونکہ دیکھیں اب میں خود 2 سال کر کے بیٹھا ہوں, تو میرا دوست یہ ویڈیو بنا رہا ہے, وہ بھی میرا کلاس میٹ ہے, وہ بھی سیکنڈ, وہ بھی 2 سال کر کے بیٹھے. اس کے علاوہ بھی ایسے دوست ہیں جو آخری سال میں بھی ہیں, بھی بس میں کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا کوئی بھی اسٹیپ ہوتا ہے جس سے دونوں کنٹریز کے ریلیشن مزید زیادہ خراب ہوتے ہیں, اللہ نہ کہ اگر پاکستان بھی ان ریٹرن وہ بھی پاکستان بھی فضائی حملہ کر دے, تو آپ خود سوچیں کہ ان کے ریلیشن کہاں تک پہنچ جائیں گے. تو اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ دونوں کنٹریز کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ تجارتی نقصانات ہو سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ پاکستان اور ایران دونوں اسلامی کنٹری ہیں, دونوں کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں. تو ظاہر ہے جو تجارت یا ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتی ہے ایران سے پاکستان میں, وہ بھی بند ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ویسے اب پاکستان جانا ہے, تو اللہ نہ کرے اگر بارڈر بند ہو گیا تو ہمارے لیے ویسے بھی ہو جائے گا مسئلہ. تو تجارتی نقصانات کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں جو ایسے کہ متاثر کر سکتے ہیں باقی اسلامی کنٹری. دیکھیں ایران اسلامی کنٹری ہے, پاکستان بھی اسلامی کنٹری. اب جیسا کہ امریکہ وغیرہ ہو گیا, تو ظاہر ہے امریکہ ویسے بھی ایران کے خلاف ہے, تو پاکستان کی اسے اتنی کچھ خاص بنتی بھی نہیں ہے. تو اگر اس میں فائدہ کسی کو ہوگا تو دوسرے ان کنٹریز کو ہوگا جو اسلامی نہیں ہے, جیسے کہ امریکہ, USA, باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں. تو اب ایران کی مجھے یہ سمجھ نہیں رہی انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا کیوں ہے, پتہ نہیں کون سی ریزن تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ ایران نے ابھی ریسنٹلی عراق پہ حملہ کیا ہے.
اب حالانکہ وہ ان کا اسلامی کنٹری ہے, مطلب زیارت کے لیے بہت زیادہ پاکستانی جاتے ہیں, انڈیا سے بھی جاتے ہیں, ہر کنٹری سے عراق کے اندر بندے جاتے ہیں. تو عراق نے ویسے بھی ایران والوں کے لیے ویزا فری رکھا ہے, مطلب وہ ویزے کے پیسے بھی نہیں لیتے, وہ ان کو فری ویزا بھی دیتے ہیں. فری ویزا دینے کے علاوہ وہ بہت ساری امارات ہیں جو ایران کو دیتا ہے. اب انہوں نے ایران کے اوپر, عراق کے اوپر بھی حملہ, عراق کے اوپر حملہ کیا ہے, پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. تو یہ کیا مطلب مسلم کنٹریز کو یہ کیا میسج جا رہا ہے کہ مطلب ایک ہی اسلامی کنٹری دوسری اسلامی کنٹری کے اوپر حملہ کر رہا ہے, تو اس سے اچھا کوئی پوائنٹ ابھی تو نہیں جائے گا, یا اچھا ایک افیکٹ تو نہیں جائے گا. ظاہر ہر کنٹریز کے اوپر بہت برا افیکٹ جائے گا. اب جیسے ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ظاہر ان ریٹرن پاکستان بھی کچھ سوچے گا, بلکہ انہوں نے اسٹیپ لے تو لیا ہے, انہوں نے سفیر کو واپس بھیج دیا, ایران کے سفیر کو وہاں سے نکال دیا, ایرانی نے پاکستانی سفیر کو واپس بھیج دیا. تو ریسنٹلی میں آپ کو واپس واقعہ بتاتا ہوں, جیسے یہ واقعہ ہوا ہے نا, تو آج ہی ہم گئے تھے سنیپ پہ سٹی میں, ہمارا تھوڑا کام تھا, ایک جونیئر کا فون سیٹ کروانا تھا. تو اب سنیپ والوں کو میں نے بتایا کہ میں پاکستانی اور یہ انڈین ہے, تو ہماری جہاں پہ لوکیشن تھی جہاں پہ اس نے ہمیں اتارنا تھا, اب اس نے ہمیں آدھا بلکہ 10 منٹ پہلے کہا یہاں پہ اتر جاؤ. تو میں نے کہا مطلب فارسی میں کہ یہ ہماری جگہ نہیں, ہم نے تو آگے سنیپ کی تھی. تو اس نے کہا نہیں اترو بس, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ مطلب اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے ایران میں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایرانی اب پاکستانی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اور پاکستانی اچھا ایک بلکہ آج ہی کا واقعہ, پھر ہم نے آج جوس لیا تھا تو وہاں پہ ایک بوڑھا آ گیا, تو اس نے پوچھا آپ کہاں سے, میں نے کہا میں ایران سے ہوں اور یہ انڈیا سے. تو اس نے انڈیا والے کو کچھ اتنا خاص نہیں کہا, پاکستان سے آپ, تو انڈیا والے کو اس نے کچھ اتنا خاص نہیں کہا, کیونکہ میرا دوست ہے نا وہ کشمیر سے تھا. کیونکہ انڈیا اور ایران کی نا بہت زیادہ بنتی اس لیے بنتے کیونکہ ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں, آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی. تو اس بابے نے کہا مطلب جو بوڑھا تھا, جب ہم جوس پی رہے تھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون, میں نے کہا میں پاکستانی ہوں, جو میرے ساتھ دوست ہے وہ کشمیری ہے. تو اس نے کشمیری کو کچھ نہیں کہا, کیونکہ ان کے ایران کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہیں, ٹرانسپورٹ کی وجہ سے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے انڈین ہیں وہ بھی یہاں پہ مطلب زیادہ وغیرہ آتے رہتے ہیں, خیر پاکستان سے بھی آتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا آپ یہاں سے دفعہ جائیں, یہاں سے بھاگیں, اپنے کنٹری میں جائیں, وہاں پہ پڑھیں, یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں, اس بوڑھے نے ہمارا سر کھا کے بہن. تو وہ بار بار کہہ رہا تھا آپ جائیں اپنی کنٹری میں پڑھیں, یہاں پہ کیا کریں, یہاں سے بھاگیں. مطلب اب ایران میں پاکستانی کے لیے بہت ہی زیادہ نفرت پیدا ہو چکی ہے. تو اب مزید اس کے کیا رزلٹ آ سکتے ہیں, تب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بھائی اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ دونوں کنٹریز کے جو حکمران ہیں وہی کچھ کر سکتے ہیں. اب سب سے بیسٹ میرے خیال میں جو وہ ہے کہ اب ایران کے جو وزیر اعظم یا پاکستان کا ہے, ویسے پاکستان میں تو اب الیکشن ہونے والے ہیں, اتنا کچھ خاص ان کی اب ایسے کہ لیں سی ایم پی میں اتنے کوئی خاص بیٹھے تو نہیں, کیونکہ وزیر مشیر اتنے خاص نہیں ہے اب, کیونکہ الیکشن ہے تو اب کی یار وہ ہو چکا ہے, اپنی پوسٹ سے ختم ہو چکا ہے. تو دونوں کنٹریز کے پی ایم کو مل کے بات کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایران کا جو پی ایم نا وہ پاکستان سے معافی مانگے گا. معافی کیوں مانگے گا, کیونکہ یار دیکھیں غلطی ایران کی ہے, پاکستان کی نہیں, کیونکہ پاکستان تو ویسے بھی جاتے ہیں. اب ظاہر کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہماری کتنی ان کے ساتھ مطلب ہوتی رہتی ہے, تلخیاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, پھر بھی پاکستان چاہتا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں, کیونکہ انڈیا بہت اچھا ملک ہے. تو اس کے علاوہ ظاہر ہے اب پاکستان اسلامی کنٹری کے اوپر حملہ کرنے کے تو سوچ کے تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو پتہ نہیں ایران نے ایسا کیوں کیا ہے. تو اب اس کے مزید نقصانات یہ ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے ان ریٹرن کوئی حملہ کر دیا. اب پہلا قدم تو دونوں کنٹری نے اٹھا لیا ہے, مشیروں کو سفیروں کو واپس بلا لیا ہے. تو اب اللہ نہ کرے, میں تو نہیں چاہتا ایسا کچھ ہو کہ اس میں اسٹوڈنٹس کا نقصان ہو جائے, کہ ان کی ڈگریز وغیرہ کینسل ہو جائیں, کیونکہ ظاہر ہے ہر پیرنٹس اپنے بچوں کو کچھ امیدیں لے کے بھیجا ہوتا ہے باہر کی کنٹری میں, کہ ڈاکٹر بنیں گے, کل کو ان کا سہارا آسرا بنیں گے. تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ, اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں کنٹریز دونوں ایسے کہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ایک غلط سٹیپ ہے ایران نے جو اٹھایا, میری آئی تھنک سو, جو کہ ایران کو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی اس میں جو تازہ نیو اپڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی, کیونکہ ہم ویسے بھی ولاگ بناتے ہیں. اب ہمیں خود کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ولاگ بنانے جاتے ہیں سٹی میں, تو جیسے ہم کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, کس دن پولیس پکڑ کے میں جیل میں نہ ڈال دے کہ چلو پاکستانی بھاگو یہاں سے. تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. میں نے آج بھی ولاگ بنایا ہے, باقی آج جو ولاگ بنایا ہے اس میں جو ہوا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. ایک ہی دن میں اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے, تو آگے اللہ ہی بہتر جانا ہے کیا ہوگا. تو اللہ سے دعا کریں جتنے بھی مسلم آپ لوگ, مسلم بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں, پلیز 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 اٹس اے ہمبل ریکویسٹ, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, اور دعا کریں کہ ان دونوں کنٹریز کے تعلق ویسے بحال ہو جائیں جیسے پہلے تھے. تو اللہ ان دونوں کنٹریز کو امن کی طرف لے کے جائے انشاءاللہ, آمین. تو ملتے ہیں ہم کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.